موزوں پر مسا اس صورت میں جائز ہے کہ موٹے اتنے ہوں کہ آپ انہیں پہن کر کئی میل چل سکتے ہو. بالکل باریک موزے ان میں مسا جائز نہیں ہے. نمبر 2, وہ اپنے سہارے پر کھڑے رہ سکتے ہو. بے شک آپ نے تسمے سے باندھا ہوا ہے ان کو یا ربڑ سے باندھا ہوا ہے, لیکن ربڑ نہ بھی ہوتی تو اپنے سہارے پہ وہ کھڑے رہتے. سمجھ رہے ہو؟ اتنے باریک نہ ہو کہ ان میں آپ کی کھال جھلک رہی ہو, اتنے ہلکے نہ ہو کہ پانی ان میں جذب ہو جاتا ہو. تو اگر ان میں کوئی شرط نہیں پائی جائے گی تو ان موزوں پر مسا جائز نہیں ہے. اور یہ شرطیں فقہا نے حدیث ہی سے نکالی ہیں, کیونکہ نبی کے دور میں خفین ہوا کرتے تھے جو جوتوں کے بغیر استعمال ہوتے تھے, جوتوں کی جگہ استعمال ہو, ان کو پہن کے لوگ جوتوں کے طور پہ دور جایا کرتے تھے. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ کہاں سے نکالی شرطیں ہیں, یہ سوال ہمارا آپ سے ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے نکالا کہ عام ساکس پہ مسا جائز ہے, جبکہ یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں, ان کا حدیث میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جس کا تذکرہ آئے گا اسی چیز کا آئے گا جو اس دور میں رائج تھی. ان میں سب سے پہلی علامت یہ کہ وہ ایسے موزے ہوتے تھے جو شوز کی جگہ استعمال ہوتے تھے, آلٹرنیٹ تھے شوز کا, جوتوں کے قائم مقام تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے موزے پہنو پھر اس کے اوپر پھر شوز پہننے کی ضرورت ہو. آج جو ساکس مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ جوتوں کی جگہ استعمال نہیں ہوتے, ایسے ہی آپ نے کور چڑھایا ہوا ہے پاؤں کے اوپر, ورنہ کوئی ٹیشو پیپر باندھ لے اور اس پہ بھی مسا کرنا شروع کر دے, اس کو تو سب ناجائز کہیں گے نا. تو صرف پاؤں کا کور ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں اہل حدیث کی ایسی ہیں کہ جو دلیل ان کے ذمہ بنتی ہے, جیسے قضاء عمری پہ کہتے ہیں اہل حدیث ہم سے کہ قضاء عمری کی کیا دلیل ہے. ابے بھائی آپ بتاؤ کہ نماز جب قضا ہو جائے تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہے, اس کی کون سی حدیث ہے؟ یا جب نمازیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ 5 نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو کرنی پڑیں گی, 5000 ہو تو بغیر قضا کے؟ تو دلیل آپ کے ذمے ہے. تو ہمیں خفین اور جورب کا تذکرہ ملتا ہے, جورب بھی خفین کے معنی میں, کیونکہ لغت میں ہے کہ جورب خفین کے معنی میں آتا ہے. تو وہ موزے جو نبی کے دور میں مستعمل تھے وہ ہوں یا ان جیسے ہوں پھر مسا جائز ہوگا. ورنہ قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے. قرآن کی آیت کو کمزور دلیل کی بیس پہ اپنے اجتہادات کی بیس پہ آپ ترک نہیں کر سکتے. نماز میں بہت احتیاط والا مسئلہ ہے. اب تو اس عرب میں ایسا رواج ہو گیا ہے کہ وہ یہ ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, یوں ہاتھ مارا اور پاؤں دھونا ہی چھوڑ دیا ان لوگوں نے. تو عرب سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ سعودی عرب کے ہیں, اس سے بالکل بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علم دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے, عرب میں بھی بڑے بڑے علماء, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہیں, لیکن جو اسلاف ہمارے گزر چکے ہیں وہ آج کے عربوں سے کروڑہ گنا بڑے تھے. ایک آدمی نے سعودی عرب میں ہی کسی سعودی عالم سے سوال کیا کہ شیخ بن باز کا یہ فتویٰ ہے, اور تو انہوں نے بتایا کہ حنبلی فقہ جو قانونی طور پر سعودی عرب میں نافذ ہے اس میں یہ ہے, وہ بن باز کی رائے اس کے اگینسٹ ہے. تو اس نے کہا بن باز جو تھے وہ چونکہ دلیل کو فالو کرتے تھے, میں ان کی بات کو مانوں گا. انہوں نے کہا اس کا مطلب امام احمد بن حنبل جو ہے نا وہ تورات و انجیل کو فالو کرتے تھے, وہ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے. امام احمد بن حنبل بن باز سے زیادہ قرآن و سنت کو فالو کرتے تھے. ہمارے لیے بن باز بھی قابل احترام ہے, لیکن یہ عجیب اندھی تقلید ہو رہی ہے کہ جو موجودہ زمانے کا مفتی ہے اس کا فتویٰ پوری امت پہ تھوپ دیا گیا, اور جو بڑے بڑے ائمہ گزر چکے ہیں جن کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے ان کی دلیل کو دلیل ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ہر عالم کے اپنے کچھ تفردات ہوتے ہیں. تو شیخ بن باز کے بھی کچھ تفردات تھے, تو وہ اپنے تفردات ان کی ذات تک رہیں گے, وہ امت اس میں ان کو فالو نہیں کرے گی. بن باز 3 طلاقوں کو ایک کہتے تھے, تفرد ہے بھائی ان کا, پوری امت ایک طرف ہے, سارے صحابہ ایک طرف ہیں. بن باز کہتے تھے اگر یوں کا تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہے, تو گھر میں داخل ہوئی تو قسم کا کفارہ ادا کر دو, حالانکہ پوری امت اس کے اگینسٹ ہے. تو بھائی ان کا تفرد ہے, بس چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ, اللہ جانے وہ جانے. تو یہ عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, یہ پوری امت کو چھوڑ کر ایک بندے کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ تحقیق کا لیبل لگاتے ہیں, اور جو پوری امت کو فالو کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہیں, یہ مقلد ہیں. تو عجیب سا حساب ہے.